ہے سر, ٹھیک بات ہے سر. آپ قاہرہ صاحب, ہم تو تیار ہیں بات چیت کے لیے. سر قاہرہ صاحب کا نیا سٹنٹ پڑا ہے دل میں ان کو ذرا ان کی خیریت بھی پوچھ لوں. قاہرہ صاحب آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ یہ بتائیے کہ آپ کے کیا تاثر؟ میں ٹھیک ہوں, دل جوان ہو گیا. اچھا زبردست. یہ بتائیے کہ اس تحریک کے بارے میں آپ کے کیا, جو آپ نے سنا بالکل احمد اویس صاحب کے جو گزارشات ہیں وہ بھی درست ہیں. حکومت کہتی ہے ہم سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تحریک تحفظ آئین اب بیچ میں ہے, اچکزئی صاحب اس کو لیڈ کر سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے مستقبل سر؟ اسما, اس سوال کی طرف آنے سے پہلے دو چھوٹی باتیں ذرا کہہ لوں سر. ایک تو یہ ہے کہ ملک کے اندر سارے طبقات کا حال اب پتلا ہو گیا ہے, سیاستدانوں کا اور پتلا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی قیادتوں کے کمزور فیصلوں کو, ان کی غلطیوں کو, غلط کاریوں کو تو ایک طرف, ہم ان کی جو انسانی غلطیاں سہون ہوتی ہیں ہم ان کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اور آپ کے چینلز کے اوپر بیٹھ کے ہم پہ یہ پریشر ہوتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, باقی دوستوں کو بھی دیکھتا ہوں, سوائے چند لوگوں کے کوئی ہوں گے مجاہد جو بالکل سچ بات کہہ جاتے ہیں, لیکن ہم اتنے دباؤ میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹیوں کے غلط فیصلوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کی سچی بات کو بھی ہم پہلو تہی کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ آپ کے سوالوں میں اس حالت میں ہم ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ آرگومنٹ ون کرنا ہے جس طرح یہ ایک مارکا ہے کسی جنگ کا, اور یہ مارکا ہم نے جیتنا ہے. انفارچونیٹلی مجھے یوں لگتا ہے, اور ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, تو میرا خیال ہے پہل تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم ملک کے اندر ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں, سچائی کی بات کر رہے ہیں, رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں جو ہم چینلوں پہ آ کے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور آپ ہم سے یہ باتیں کراتے ہیں, آپ کو اور ہم کو مل کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ چلے حد المقدور سچ بولے. حد المقدور اپنی غلطیوں کا, جو انسانی ہے, جو کمزوریاں ہیں, وہ اس کا کچھ نہ کچھ لیکن قاہرہ صاحب جو لوگ اپنی سیاسی جماعتوں میں سچ نہیں, بالکل آپ نے درست کہا سر, قطع کلامی معاف, لیکن جو اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر نہیں لڑ سکتے وہاں پہ نہیں بات کر سکتے. وہ بھی میں کرتا ہوں جی, لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے اندر, تو ہم پیپلز پارٹی کے اندر کرتے ہیں. یہ کہیں گے ہم مسلم لیگ کے اندر کرتے ہیں, کوئی کہے گا ہم کسی, تو میں جماعتوں کے اندر مباحثے کی بات تو وہاں بھی ہوتی ہے لیکن نہیں ہوتی ہے. ہوتی بھی ہے, یہ بات بھی درست ہے کہ جماعتوں کے اندر بڑا تلخ مکالمہ ہوتا ہے, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ہم سارا مکالمہ نہیں کرتے. اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ہوتا ہے. عرض یہ ہے کہ اب دنیا کے کہیں کسی ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا, سیاستدانوں کا, جوڈیشری کا, علماء کا, یہ جو سٹیک ہولڈر بنے ہوئے ہیں, ان کا کبھی مکالمہ ہوا نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. مجھے ایجوکیٹ کر دیجئے. ہاں, یہ ایک بہت اچھی ڈیبیٹ ہے, اچھا ڈسکشن پوائنٹ ہے کہ سب کو اکٹھے بیٹھ کے وے فارورڈ ڈیزائن کرنا چاہیے. وے فارورڈ ڈیزائن کرنے کے لیے پہلا عمل ہے ٹالرنس کا. پہلے آئیے کرتے ہیں ٹالرنس. قاہرہ صاحب تھوڑا سا میں آپ کو پھر انٹرپٹ کری ہوں سر. بالکل صحیح ہے, مکالمہ ہوا. پاکستان کی دو جماعتیں جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھیں, وہ بیٹھی, انہوں نے چارٹر سائن کیا, اسی ملک کے اندر ہوا. اگر وہ پریسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو بیٹھ کے بات کر لیں, تو اب آپ لوگوں کو کون روکتا ہے کہ وہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بات نہ کریں؟ اسما, میں وہ بات نہیں کہہ رہا. وہ تو پھر اگر آپ نے مثال دینی ہے تو اس سے ایک بڑی مثال محترمہ کی اور محترمہ نصرت بھٹو کی, اس سے بھی بڑی مثال ہے. جب شہید بھٹو کو شہید کر دیا گیا اور ضیاء اللہ کا مارشل لا لگ گیا, تو انہوں نے ان جماعتوں کے ساتھ بھی سمجھوتا کیا اور ایم آر ڈی بنائی جو مارشل لا لگوانے والی تھی, جو بھٹو صاحب کے قتل کا باعث بنا, ان کے ساتھ بھی کیا. وہ ایک تاریخ ہے اس ملک کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا مکالمہ, سیاسی جماعتیں تو ہیں, لیکن ہمارے مکالمے میں ہم کچھ فریق اور بھی ڈالتے ہیں جو کبھی تاریخ میں ہوا نہیں. اس کا ایک بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم پارلیمان کو چلنے دیں. اس پارلیمان کمزور پارلیمان ہے, اس میں بہت سارے سوال ہیں. اس سے پچھلے کے اوپر بھی بہت سارے سوال تھے, اس سے پچھلے کے اوپر الیکشن پہ بہت سارے سوال تھے. یہ سوالات اپنی جگہ چلتے رہے. آج بھی کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اکیلے اس ملک کے نظام کو, طاقتوروں کو پچھاڑ کے کہے میں ٹھیک کر لوں گا. ٹھیک, اور کوئی ان کو تسلیم کرنے کو بھی پوری طرح تیار نہیں ہے. سو پہلا کام تو یہ ہے کہ جو پارلیمان ہے اس کے اندر بیٹھ کے ہم کوشش کریں آئندہ کے الیکشنز کو شفاف کرانے کے لیے ایک بہتری کا رستہ پیدا کریں. اور یہ تاریخ ہے,
بھٹو بی بی شہید اور میاں نواز مگر قائد صاحب یہ تسلیم نہیں کرتے نا، آپ کا جو آرگومنٹ ہے اس کو تسلیم پی ٹی آئی نہیں کرتی، اس کو تسلیم تحریک تحفظ نہیں کرتی آئین کی. جی آسما، میں تو بڑا گناہگار بندہ ہوں، میں تو پہلے کہا ہم ایک دوسرے کو نہیں مانتے، یہاں تو پیغمبروں کا مکالمہ سب نے نہیں مانا تھا. آپ میرے بات کرتے ہیں گناہگار بندے کی. میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. یہ رائے کے ساتھ کسی نے اگری نہیں کرنا، مجھے پتا ہے، بٹ سوال یہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ کے ذریعے ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے. آپ کا یہ کہنا ہے سر. مصطفیٰ